بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 202 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے لے کے 57 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور سورہ یوسف کے اس حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کا قیام کیسے عمل میں آیا، وہ کیا واقعہ ہے، اس حوالے سے معلومات آئی ہیں، اور یہاں سے ہم الحمدللہ پارہ نمبر 13 بھی شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی تمام نعمتوں کا جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے اور مخلوقات کے لیے پیدا فرمائی، ایک پرفیکٹ ورلڈ پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ اسی طرح اپنے کرم کا سایہ قائم رکھے اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ ترجمہ: میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ ترجمہ: بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک کھلا اشارہ تھا کہ آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپا جا سکتا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو توضیحات گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کوئی نوکری کی درخواست نہیں تھی جو کسی طالب جاہ نے وقت کے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جھٹ سے پیش کر دی۔ در حقیقت یہ اس انقلاب کا دروازہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی طاقت سے پچھلے 10-12 سال کے اندر نشو و نما پا کر ظہور پا چکا تھا، اور اب جس کا فتح باب صرف ایک ٹھونکے ہی کا محتاج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر کر آ رہے تھے، اور یہ آزمائشیں کسی گمنامی کے گوشے میں پیش نہیں آئی تھیں، بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک مصر کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت، راست بازی، حلم، ضبط نفس، عالی ظرفی، ذہانت و فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان تو اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ان کی شخصیت کے یہ اوصاف اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی کو ان سے انکار کی مجال نہ رہی تھی، نہ زبانیں ان کی شہادت دے چکی تھیں، دل ان سے مسخر ہو چکے تھے، خود بادشاہ ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ ان کا حفیظ اور علیم ہونا اب محض ایک دعویٰ نہ تھا بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا جس پر سب ایمان لا چکے تھے۔ اب اگر کچھ کسر باقی تھی تو وہ صرف اتنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود حکومت کے ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے پر رضامندی ظاہر کریں جن کے لیے بادشاہ اور اس کے آئیان سلطنت اپنی جگہ بخوبی جان چکے تھے کہ ان سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وہ کسر تھی جو انہوں نے اپنے اس فکرے سے پوری کر دی۔ ان کی زبان سے اس مطالبے کے نکلتے ہی بادشاہ اور اس کی کونسل نے جس طرح اسے بصر و چشم قبول کیا وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پھل اتنا پک چکا تھا کہ اب ٹوٹنے کے لیے ایک اشارے ہی کا منتظر تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت کے اختیارات سونپنے کا فیصلہ تنہا بادشاہ ہی نے نہیں کیا تھا بلکہ پوری شاہی کونسل نے بالاتفاق اس کے حق میں رائے دی تھی۔ یہ اختیارات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگے اور ان کو سونپے گئے ان کی نوعیت کیا تھی؟
नावाकिफ़ लोग यहाँ ख़ज़ाइन अर्ज़ के अल्फाज और आगे चलकर गल्ले की तकसीम का जिक्र देखकर कयास करते हैं कि शायद ये अफसर ख़जाना या अफसर माल या कहत कमिश्नर या वज़ीर मालियात या वज़ीर ग़िज़ाइयात की किस्म का कोई ओहदा होगा। लेकिन कुरान, बाइबल और तलमूद की मुतफ़क्का शहादत है कि दर हकीकत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सल्तनत मिस्र के मुख्तार कुल और रूमी इस्तिलाह में डिक्टेटर बनाए गए थे और मुल्क के सियाह और सफ़ीद सब कुछ उनके इख्तियार में दे दिया गया था। कुरान कहता है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तख्त नशीन थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपनी ज़बान से निकला हुआ ये फ़िक्रा कुरान में मनकूल है कि ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाही अता की। फिर प्याले की चोरी के मौके पर सरकारी मुलाजिम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के प्याले को बादशाह का प्याला कहते हैं और अल्लाह ताला मिस्र पर उनके इक़्तिदार की कैफियत ये बयान फरमाता है कि सारी सरज़मीन मिस्र उनकी थी। जहाँ तक बाइबल का ताल्लुक़ है तो वो शहादत देती है कि फ़िरौन ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियायत तेरे हुक्म पर चलेगी, फ़कत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुज़ुर्ग तर हूँगा। देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव ना हिलाने पाएगा। और फ़िरौन ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम सफ़नात फ़ाइना यानी दुनिया का निजात दहिंदा रखा। रेफरेंस है पैदाइश चैप्टर 41 आयात नंबर 39 से 45। फिर तलमूद कहती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मिस्र से वापस जाकर अपने वालिद से हाकिम मिस्र यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए बयान किया, अपने मुल्क के बाशिंदों पर इसका इक़्तिदार सबसे बाला है, उसके हुक्म पर वो निकलते और उसी के हुक्म पर वो दाखिल होते हैं, उसकी ज़बान सारे मुल्क पर फरमा रवाई करती है, किसी मामले में फ़िरौन के इज़्न की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये इख्तियारात किस गर्ज़ के लिए मांगे थे। उन्होंने अपनी खिदमात इसलिए पेश की थी कि एक काफिर हुकूमत के निज़ाम को उसके काफिराना उसूल व कवानीन ही पर चलाएं, या उनके पेश नज़र ये था कि हुकूमत का इक़्तिदार अपने हाथ में लेकर मुल्क के निज़ाम तमद्दुन व इखलाक व सियासत को इस्लाम के मुताबिक ढाल दें। इस सवाल का बेहतरीन जवाब वो है जो अल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर कशाफ में दिया है। वो लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ जब जो फरमाया तो उससे उनकी गर्ज सिर्फ ये थी कि उनको अल्लाह ताला के अहकाम जारी करने और हक़ कायम करने और अदल फैलाने का मौका मिल जाए और वो उस काम को अंजाम देने की ताकत हासिल कर लें जिसके लिए अंबिया भेजे जाते हैं। उन्होंने बादशाही की मोहब्बत और दुनिया के लालच में ये मुतालबा नहीं किया था, बल्कि ये जानते हुए किया था कि कोई दूसरा शख्स उनके सिवा ऐसा नहीं है जो इस काम को अंजाम दे सके। और सच यह है कि यह सवाल दरअसल एक और सवाल पैदा करता है जो इससे भी ज़्यादा अहम और बुनियादी सवाल है, और वो ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आया पैगंबर भी थे या नहीं। अगर पैगंबर थे तो क्या कुरान में हमको पैगंबरी का यही तसव्वुर मिलता है कि इस्लाम का दाई ख़ुद निज़ाम कुफ़र को काफिराना असूलों पर चलाने के लिए अपनी खिदमात पेश करे? बल्कि ये सवाल इस पर भी ख़त्म नहीं होता, इससे भी ज़्यादा नाजुक और सख्त एक दूसरे सवाल पर जाकर ठहरता है, यानी ये कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक रास्तबाज आदमी थे भी या नहीं। अगर रास्तबाज थे तो क्या एक रास्तबाज इंसान का यही काम है कि कैद खाने में तो वो अपनी पैगंबराना दावत का आगाज़ इस सवाल से करे कि बहुत से रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है, और बार बार अहले मिस्र पर भी वाज़ेह कर दे कि तुम्हारे इन बहुत से मुतफर्रिक खुद साख्ता खुदाओं में से एक ये शाह मिस्र भी है, और साफ साफ अपने मिशन का बुनियादी अकीदा ये बयान करे कि फरमा रवाई का इक़्तिदार खुदाए वाहिद के सिवा किसी के लिए नहीं है। मगर जब अमली आजमाइश का वक्त आए तो वही शख्स खुद उस निज़ाम हुकूमत का खादिम बल्कि नाज़िम और मुहाफ़िज़ और पुश्त पनाह तक बन जाए जो शाह मिस्र की रबूबियत में चल रहा था, और जिसका बुनियादी नज़रिया फरमा रवाई के इख्तियारात खुदा के लिए नहीं बल्कि बादशाह के लिए हैं था। हकीकत यह है कि इस मुकाम की तफसीर में दौरुल ख़ितात कि मुसलमानों ने कुछ उस जहनीत का इजहार किया जो कभी यहूदियों की खसूसियत थी। यह यहूदियों का हाल था कि जब वो जहनी व अखलाकी पस्ती में मुब्तला हुए तो पिछली तारीख में जिन जिन बुज़ुर्गों की सीरतें उनको बुलंदी पर चढ़ने का सबक देती थीं उन सबको वो नीचे गिराकर अपने मर्तबे पर उतार लाते ताकि अपने लिए और ज़्यादा नीचे गिरने का बहाना पैदा करें। अफसोस कि यही कुछ मुसलमानों ने भी किया। उन्हें काफिर हुकूमतों की चाकरी करनी थी, मगर इस पस्ती में गिरते हुए इस्लाम और इसके अलमबरदारों की बुलंदी देखकर उन्हें शर्म आई।
لہذا اس شرم کو مٹانے اور اپنے ضمیر کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے ساتھ اس جلیل القدر پیغمبر کو بھی خدمت کفر کی گہرائی میں لے گرے، جس کی زندگی دراصل انہیں یہ سبق دے رہی تھی کہ اگر کسی ملک میں ایک اور صرف ایک مرد مومن بھی خالص اسلامی اخلاقی اور ایمانی فراست و حکمت کا حامل ہو تو وہ تنہا مجرد اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے زور سے اسلامی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت بشرطے کہ وہ اس کا استعمال جانتا ہو اور اسے استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، فوج اور اسلحہ اور سر و سامان کے بغیر بھی ملک فتح کر سکتی ہے اور سلطنتوں کو مسخر کر لیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ تفسیر میں آیا کہ یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی، اس کی ہر جگہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتا تھا، وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا تھا جو اس سے روکا جا سکتا ہو۔ یہ گویا اس کامل تسلط اور ہماگیر اقتدار کا بیان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر حاصل تھا۔ قدیم مفسرین بھی اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں، چنانچہ ابن زید کے حوالے سے علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا جو مصر میں تھیں۔ دنیا کے اس حصے میں وہ جہاں جو کچھ چاہتا کر سکتا تھا، وہ سرزمین اس کے حوالے کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا کہ فرعون کو اپنے زیر دست کر لے اور خود اس سے بالا تر ہو جائے تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ دوسرا قول علامہ موصوف نے مجاہد کا نقل کیا ہے جو مشہور ائمہ تفسیر میں سے ہے، ان کا خیال ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تفسیر میں آئی یہ تنبیہ ہے اس امر پر کہ کوئی شخص دنیاوی حکومت اور اقتدار کو نیکی و نیکوکاری کا اصلی اجر اور حقیقی اجر مطلوب نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ خبردار رہے کہ بہترین جزا اور وہ اجر جو مومن کو مطلوب ہونا چاہیے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان سے نوازے اور ایک پریکٹسنگ مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس رستے پہ چل سکیں جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور اس رستے سے بچ سکیں جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔